محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑا ہی پیارا پروگرام ہے جس میں ہم اللہ کی نیک بندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اور تذکرہ کرنے کا اور یہ سیرت بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سن کر اپنی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ کر کے، ان اصولوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکیں۔ اور دیکھیں ناظرین کرام، جب بھی کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسے اوصاف ضرور ہوتے ہیں کہ جو اس کو کامیابی کی منزل پر لے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہماری کامیابی سب سے بڑی تو یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کامیاب ہونے کے جو اصول ہیں اور یہ جو اللہ کے نیک بندے ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کو بھی ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے اس نیک خواتین پروگرام کا ٹاپک بھی بڑا پیارا ہے، وہ ہے تعزیت کرنا۔ اس ٹاپک پر میں گفتگو کروں اس سے پہلے آئیے میں درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا یہ ایک حصہ ہے، اور یہ ہم ہر پروگرام کے اسٹارٹ میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ درود پاک پڑھنے میں ہمیں استقامت ملے، مزید رغبت ہماری بڑھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جہاں کہیں بھی رہیں گے درود پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم بارگاہ رسالت مآب میں وہ درود ہمارا پہنچے گا، آقا قبول بھی فرمائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم کرم کی نظر ضرور فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اٹل حقیقت ہے، وہ ہے موت۔ ہر ایک نے مرنا ہے، جو پیدا ہوا ہے نا اس نے موت کا جام پینا ہے۔ دیکھیں ایسے کئی سارے لوگ ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا وہ انکار کر دیتے ہیں، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے مرنا نہیں ہے۔ لیکن انسان جو مرنے والا ہے وہ تو مر گیا، جو حقیقت تھی وہ جو ہے ہو گئی، اور وہ انسان دنیا سے چلا گیا۔ اب یہ بھی تو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر کے گیا، کیا نہیں کر کے گیا، وہ آگے کا سفر اس کا طے ہو گیا۔ لیکن جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے اعز و اقربا ہے، جو اس کے قریبی رہنے والے لوگ ہیں، ان پر گویا قیامت بپا ہو جاتی ہے، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے ذہن اور دل بالکل منتشر ہو جاتا ہے، غم کی کیفیت ان پہ جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ جو انسان اس کیٹیگری میں پہنچ گیا، اس اسٹیج پر پہنچ گیا کہ یہ غموں میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اب ہمارا اس کے ساتھ میں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ یہی رویے کو اور یہی غمزدوں کے غموں کو بانٹنے کا جو نام ہے وہ تعزیت ہے۔ یعنی تعزیت کیا ہے انشاءاللہ الکریم یہ بھی آپ جانیں گے، اور اس کی فضیلتیں کیا ہے اس سلسلے میں یہ بھی جانیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارکہ کیا تھا اس حوالے سے یہ بھی جانیں گے، تعزیت کے آداب کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ الکریم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور الحمدللہ اس سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے گیسٹ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مفتی یحییٰ رضا صاحب۔ حضور آپ کو سلسلے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور کرم یہ فرمائے۔ ٹاپک ہم نے رکھا ہے تعزیت، کیونکہ ہمارا اسپیشلی سلسلہ ہے خواتین کے لیے بھی ہے، تو چونکہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ خواتین تعزیت کیسے کریں، لیکن تعزیت ہے کیا؟ ذرا آپ یہ ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کو بتائیں۔ مصیبت زدہ کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت کہلاتا ہے۔ اچھا۔ کسی کو مصیبت پہنچی تو اس کو صبر کی تلقین کرنا یہ تعزیت یہ تعزیت کہلاتا ہے، اور یہ مسنون ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو اب کوئی بھی مصیبت پہنچی، اس مصیبت میں مثال اس کی غمخواری کرنا، یہ تعزیت کہلائی. اچھا. اب روح کا رشتہ جسم سے جدا ہو گیا، اللہ اکبر. دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک غم ہے. غم ہے. اب اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے اولاد کے ساتھ اگر اس کے خیر خواہی کے بول دیے جائیں، یہ کہلاتا ہے غم بھی تعزیت. تو کیسا نا مفتی صاحب کہ ایک تو چلیں مال اگر بندے کا تلف ہو گیا، کوئی مالی نقصان ہو گیا تو الگ بات ہے. جس اولاد کی جبکہ والدین سے اس کو حقیقی محبت بھی ہو قلبی، تو اگر والدین انتقال کر جائے تو غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. یا جو والدین ہیں اگر جوان اولاد دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، صحیح. کیسا غم پہنچتا ہے. یا پھر کوئی ایسا شخص چلا گیا کہ جس سے اس کو نہایت ہی جو ہے وہ قلبی لگاؤ ہے، تو غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو مصیبتیں جو بھی آئے، بہرحال بہر یعنی چاہے وہ ماں باپ کا انتقال ہو، اولاد کا انتقال ہو، کسی کا اور انتقال ہو، یا کوئی بھی مصیبت ہو. مثال کے طور پر مال چوری ہو گیا، ہاں. تو مال چوری ہو جائے اب ایک مصیبت ہے. کوئی آگ لگ گئی گھر میں، زلزلہ آ گیا، صحیح. اب یہ مصیبت ہے. اس پر غمخواری کرنا، خیر خواہی کی ترکیبیں بنانا. یعنی بعض ایفجن چینل کے ناظرین، بعض کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ میں جا کر کچھ گفتگو کرنا اور ان کے غم کو ہلکا کرنا صرف یہی تعزیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر مصیبت پر صبر کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین یہ جو ہے کرنا، یہ یہ تعزیت ہے. اچھا مفتی صاحب، اس کی کچھ فضائل بھی ہیں تعزیت کرنے بہت فضیلت ہے. پہلے تو یہ کہ یہ جو غم ہے نا، غم خواری کرنا. ہاں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے غم کو اپنا غم بنا لیا جاتا تھا. حضرت سیدنا عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میت کے قریبی شخص کا متعین کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا تھا، اللہ کہ سارے ہی لوگ جنازے کے پیچھے روتے ہوئے نظر آتے تھے. یہ فکر آخرت، یہ فکر آخرت تھی. اللہ اکبر. اللہ تو ایسی صورت ہوتی تھی اللہ اکبر کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. یہ دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے. اللہ اکبر. مطلب یہ ایک ایسا ہے نا فکر آخرت. یہ کیا پیارا زمانہ تھا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا زمانہ بھی تو صاحب یہی تھا نا کہ یعنی ہر ایک جو ہے وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے رو رہا ہوتا. مشکل ہو جاتا کہ اس کا قریبی رشتہ دار جو ہے وہ کون ہے. اللہ کرے کہ ان اللہ والوں کی ادا ہمیں بھی آ جائے. فکر آخرت ان اللہ والوں کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے کہ بس ہمیں مرنا ہے. جی ہاں، ہمیں مرنا ہے. ایک دن ہمارے بھی رشتہ داروں سے، گھر والوں سے لوگ تعزیت کریں گے، ہمارا نام لے کر تعزیت کریں گے. آج ہمارا نام بڑا ہے لیکن کل کو مرحوم ہمارے نام کے آگے جو ہے وہ لگ جائے گا اور پھر ہمیں دنیا سے جو ہے وہ جانا ہے. خیر، یہ پروگرام ناظرین کرام ہمیں موت کی یاد بھی دلا رہا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اپنی کرنے کا پھل جو ہے وہ بھگتنا ہے. اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مفتی صاحب. جی، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا تعزیت کا ثواب ہے. جی. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرتا ہے تو اس کے لیے اس مصیبت زدہ جتنا ثواب ہے. یعنی جتنا ثواب مصیبت پہنچنے والے کو ہے، اگر اس نے تعزیت کر لیا تو اتنا ثواب اس کو بھی. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں نا جن پہ پریشانیاں مشکلات بظاہر نہیں آتی لیکن وہ ثواب تو کما سکتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی کسی کے گھر انتقال ہوا، اس کی تعزیت کرنے کے لیے، اب اس کی تعزیت کرنے کے لیے ہم پہنچے تو جو ثواب اس کو مل رہا ہے تعزیت کرنے کا، وہ تعزیت کرنے کا اس کو ثواب ملا، ساتھ ساتھ ہم کو بھی ثواب مل گیا. ہر لگے نہ پھٹکر ہی رنگائے چوکا. صحیح ہے، بالکل. تعزیت کر لیا، اس کے غم میں شریک ہو گئے، ہمیں ثواب مل گیا. حضرت سیدنا عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مومن اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کی تعزیت کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے کرامت کا جوڑا پہنائے. کیا بات ہے. عزت کا لباس پہنائے. کرامت کا جوڑا ہوتا ہے، عزت کا لباس پہنائے گا. اب کتنی عظیم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولین آخرین سب جمع ہوں گے، ان کے سامنے عزت کا لباس پہنائے گا. کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. جو مصیبت زدوں کے غموں کو ہلکا کریں، جو تعزیت کریں، جو یوں سمجھے کہ غم زدوں کے غموں میں حصہ لیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی لیکن الفاظ تو ایسے ہو سکتے ہیں، اور ہمارا ملاقات کرنا ہی ہو سکتا ہے کہ اس کے غم کو ہلکا کریں. اور اگر اسی کے سبب اور اسی کی برکت سے اگر ہمیں قیامت کے دن عزت کا لباس مل جائے تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہوگی. سبحان اللہ.
اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غمزدہ شخص کی تعزیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقوی کا لباس پہنائے اور کیا بات ہے، روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ کیا بات، اس جو کسی مصیبت زدہ سے کی تعزیت کرے گا اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 جوڑے پہنائے گا، 2 جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت ساری دنیا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی ایسی سعادت مل گئی تو اچھا جنت کے جوڑے پہنے گا تو جنت میں پہنے گا نا، جنت میں جنت کے جوڑے پہنے گا، اور اتنا قیمتی لباس ہوگا کہ دنیا بھر کی دولت سے بھی اس کو خریدا نہیں جا سکتا، اتنا قیمتی یہ لباس ہوگا، صرف تعزیت کرنے پر اگر یہ ملتا ہے تو اب اللہ دیکھیے ہمیں اس میں نصیب 3 فرمائے۔ چیزیں تھیں نا، ایک تقوی کا لباس ہائے پہنائے ہائے گا، ہائے، جس کو تقوی کا لباس مل جائے، سبحان اللہ، اب تقوی کا لباس یعنی اللہ تعالیٰ اس کو متقی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو متقی بن گیا، جو پرہیزگار بن گیا، اللہ کے نزدیک تو وہی جو ہے وہ مکرم ہے، بندوں میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، سبحان اللہ، اسی طریقے سے روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، خاص شرف دیا جا رہا ہے تو اور تیسرا جو آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ، جنت کے جوڑے 2 جوڑے عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیسی سبحان رحمت اللہ، برکت اللہ یہ تعالیٰ ثواب فرما رہا ہے ایف جی این چینل کے ناظرین جو تعزیت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی پیاری پیاری برکتیں انہیں عطا فرماتا ہے، یقیناً ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تعزیت کرنا چاہیے۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے تو زمانہ ایسا ہے کہ لوگ اور مزے لے رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کو یہ پریشانی آئی، اچھا ہوا یہ ایسا کرتا تھا تو اس کو ایسا ہوا ہے، بظاہر غم کا اظہار کر بھی رہے ہوتے تو دل میں کبھی کبھی جو ہے نا وہ بندے کی کیفیت ہوتی کہ یار چلو اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوا، کسی کا کچھ نقصان ہو گیا، یا اگر ہم مارکیٹ کی مثال لے لیں، اگر کسی کی دکان ڈھپ ہو گئی، چلنا بند ہو گئی، یا دکان میں آگ لگ گئی، یا پڑوسی جو دکان والا ہے وہ دل ہی دل میں خوش ہو، اگر سامنے سے وہ اظہار غم کر رہا ہے، اب بھائی چلو ایسا ایسا ہوا، چلو جانے دو اللہ دے گا، لیکن اندر اندر خوشی اگر اس کے آ رہی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ پھر اس کا عمل یہ کیسا ہے۔ بندوں کی پریشانیوں پر بندہ خوش ہو رہا ہے، کہیں یہ باطنی مرض تو نہیں ہے، ہاں کہیں ہمارے دل میں بغض و کینہ تو نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم تکالیف پر جو ہے وہ صبر کی تلقین کریں اور دلی طور پر بھی جبکہ ہمارا دل ساتھ بھی دیں، ایسے الفاظ ہی کہیں کہ یار مجھے بڑی تکلیف ہوئی آپ کی یہ بات کو سن کر، یہ چیز مجھ تک پہنچی تھی کہ آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، واقعی میں اگر تکلیف ہوئی ہو تو بندہ اظہار بھی کرے اور اس انداز سے جو ہے وہ صبر کی تلقین کرے اور اس کو محسوس ہو کہ واقعی میں آپ اس کے غموں کے ساتھی ہیں، آپ اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آپ اس کے محسن ہیں، اس انداز میں انشاءاللہ الکریم آپ پیش آئیں گے غم زدہ کے ساتھ، پریشان حال کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم رب کی رضا آپ کا مقدر بنے گی اور ثواب تو بہرحال انشاءاللہ الکریم ملے گا ہی۔ ایک ثواب مجھے اور یاد آیا سبحان اللہ، کہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عنہ۔ کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قیامت کا دن ذرا تصور کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہائے ہائے، سورج سورج نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گناہوں کے سبب پریشانیوں کا معاملہ ہوگا، سورج کا رخ اس طرف ہوگا، آج پیٹھ ہے، آج پیٹھ ہے، اللہ اکبر، اب ایسا عالم ہوگا اور اس عالم میں عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ یہ ہائے ہائے حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں پوچھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، جواب ملا، اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے موسیٰ وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی کا بچہ فوت ہو جائے اس کی تعزیت کرتے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں، یہ لوگ اس سائے میں ہوں گے۔ اب کیا ذرا بات ہے، اندازہ کیجئے کہ کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، جنازے میں شریک ہو گئے، جنازے میں گویا شریک ہو گئے، اب سایہ عرش سایہ عرش مل رہا ہے، سبحان اللہ، بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس وقت ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہائے ہائے، جبکہ جوانی میں اگر وہ چلا جائے مفتی چلا صاحب جائے زیادہ، خصوصاً، اور اللہ اب اکبر، بچہ فوت ہو گیا، ماں باپ سے اگر عیادت کر لی، تعزیت کر لی، ماں باپ سے اگر تعزیت کر لی، ماں باپ کو جو اس نے غمخواری کی ان کو اس پر جزا تو ملے گی، لیکن ہم اگر پوچھ لیں ثواب ملے گا، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے بنا دے
جن کو سایہ عرش اللہ آمین تعالیٰ عطا آمین، فرمائے اللہ گا۔ تعالیٰ ہمیں سایہ عرش عطا فرمائے۔ بہترین عمل ملا ہے تعزیت کرنا۔ بعض لوگ تعزیت نہیں کرتے، جی ہاں نہیں کرتے، اور ان کی وجہ کیا ہوتی ہے بتائیں آپ کو؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تھا نا تو وہ بھی نہیں آیا تھا، میں بھی نہیں جاؤں گا، اور یہ سمجھے کہ انتقامی صورت میں بعض اوقات بندہ ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے خاندان والے جو مجھے سن رہے ہیں، یا گھر کے ایسے بڑے جو سن رہے ہیں، یا گھر کے چھوٹے بھی ہیں، میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا، یہ نہیں آیا تھا تو میں کیوں جاؤں؟ یہ درس اسلام کا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہی درس ہے کہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، ہاں، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جائے۔ یہ تو ہمارا درس ہے۔ ہمیں محبتیں بڑھانے کا درس دیا گیا ہے، ہمیں نفرتیں پھیلانے کا درس نہیں دیا گیا، ہمیں نفرتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو تعزیت کرنا چاہیے، کوئی ہمارے پاس آیا نہیں آیا، لیکن ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ بندہ چاہ کر بھی نہیں آ سکتا ہے، تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے، ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کسی پرابلم میں ہو وہ نہیں آ سکا۔ بہرحال ہمیں تعزیت کرنا چاہیے، ایسے مواقع تلاش کرنا چاہیے کہ ہم پریشان حال کا اگر ساتھ دیں گے تو یہ خیر خواہی ہے، صلہ رحمی ہے، اور اس کے غم اور دکھ میں حصہ لینا تو انشاءاللہ الکریم اس کے دل میں خوشی داخل کرنا بھی یہ ہوگا۔ تو ہمیں ضرور مصیبت زدہ کی جو ہے وہ غم خواری اچھی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، اب یہ تعزیت کرنا ہے تو اس کے کچھ احکام اور کچھ آداب بھی ہوں گے، کیا طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ذرا آپ ارشاد فرمائیے گا۔ تعزیت کا وقت جو ہے نا وہ وفات کے وقت سے لے کر 3 دن تک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے دن تعزیت کرنا یہ افضل ہے۔ اور اس کے بعد البتہ ایسا شخص جس کو فوتگی کا علم ہی بعد میں ہوا تو اس کے لیے بعد میں تعزیت کرنے میں کوئی حرج، صرف 3 دن ہے لیکن پھر بھی ایسے جیسے ابھی کسی کا انتقال ہوا تو آج سے لے کر 3 دن تک یہ تعزیت کے ایام ہے جس کو معلومات ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ البتہ معلوم نہیں ہوا تو وہ چاہے تو بعد میں بھی تعزیت کرتا ہے۔ 3 دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تعزیت کے پہلے دن ہونا یہ بہتر اور افضل ہے۔ تعزیت پہلے دن اور ہونا یہ بہتر اور افضل ہے، اس کے بعد کے لیے مکروہ کا وغیرہ اسی بھی لیے بھی نا یہ بہتر افضل اس لیے کہ پہلے دن تو ظاہر سی بات ہے غم کی کیفیت بندے میں زیادہ ہوں گی، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی تعزیت کرنا زیادہ ثواب جو ہے ہمیں دلائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جس کیفیت میں وہ مبتلا ہے تو پہلا دن اس کے لیے زیادہ اہم ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس لیے ظاہر ہے پہلے دن تعزیت کی جائے گی۔ تعزیت، تسلی اور دعا یہ دونوں کے دونوں تعزیت کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر تعزیت کا طریقہ کیا ہو، ابھی آپ نے فرمایا کہ تعزیت کا طریقہ کیا ہو، تو تعزیت کا طریقہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی بہر شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے، اس کو رحمت سے ڈھانپے، اور کیا کہتے ہیں اس کے لیے اچھی دعائیں کرے، تو یہ بھی تعزیت کا اللہ اس کے قبر میں آسانی فرمائے۔ پھر اس کے لیے اس کو صبر کی تلقین کرے ساتھ ساتھ، تو اور اس کے صبر کے لیے دعائیں مانگے، یہ بھی اس کے لیے تعزیت کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں تعزیت کے الفاظ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا خدا ہی کا ہے جو اس نے لیا دیا، جو اس نے لیا دیا سب خدا کا ہی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کی ایک میعاد مقرر ہے۔ تو ہر چیز کی ایک میعاد مقرر تھی، اب یہ اس کی ایک مقررہ میعاد تھی، اللہ کیا عطا کرتا تھا، صحیح ہے، جو اس نے دیا تھا وہ اس نے لے لیا۔ تو اب جو اللہ کی امانت تھی، اللہ کے بندے کے پاس وہ دنیا میں اللہ نے بھیجا تھا، اسی کی چیز تھی، اسی کی طرف چلے گی۔ یہ ایک صبر کے لیے سمجھے کہ الفاظ ہمیں مل جاتے ہیں، تو اس طرح کے الفاظ مزید بیان کیے گئے کہ اس طریقے سے تعزیت کی جائے۔ تو چونکہ اس سے میت کو اب صبر اور ایک یہ کہ اللہ کی طرف سے جو تھا لے لیا، اس سے مزید اس کی تسلی کے الفاظ ہوں گے، یہ تسلی کا ذریعہ ہوگا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تعزیت کے آداب جو ہے وہ کتابوں میں بیان کیے ہوئے، اس میں یہ آپ ذرا بیان کریے گا، بندہ جیسے گھر میں کسی کی فوتگی ہو جائے تو عموماً لوگ جو ہے وہ جیسے فار ایگزامپل اگر بیٹے کا اگر انتقال ہوا تو صرف باپ سے تعزیت کریں گے، یا باپ کا انتقال ہوا تو صرف بڑے بیٹے سے تعزیت کریں گے، یا سبھی سے؟ تعزیت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے 4 بیٹے ہیں،
تو ایسا نہیں کہ صرف بڑے بیٹے سے تعزیت کی جائے، بلکہ اس کے جو بھی متعلقین ہیں، خصوصاً چاروں بیٹے ہیں تو چاروں بیٹوں سے تعزیت کی جائے۔ لیکن اگر چاروں بیٹے ایک جگہ موجود ہیں تو اب الگ الگ کرنے کی حاجت نہیں ہے، اکٹھا اگر کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو باپ ہے، بھائی ہے، ان لوگوں سے تعزیت کی جائے۔ جو محرم رشتہ دار ہیں وہ خواتین سے اس کے اعتبار سے تعزیت کریں، کہ جیسے مثال کے طور پر ماں ہے تو اب بھائی بہن اگر کہیں دور رہتے ہیں، ان کی کوئی جیسے بیٹی ہے، اب اس کی کوئی اولاد فوت ہو گئی تو اب اس کے اعتبار سے تعزیت کرے، بھائی آیا اپنی بہن کے گھر یعنی تعزیت کرنے کے لیے تو اب اس یعنی جو محرم ہے وہ محرم کے اعتبار سے وہ جہاں جہاں پردے کا لحاظ ہے وہیں پر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تعزیت کی جائیں گی۔ پھر اس میں گفتگو بھی جو ہے وہ نرم ہو، باتیں بھی جو ہے وہ کم ہو، اور ایسی گفتگو ہو کہ جس سے اس کے غم میں جو ہے نا وہ کمی آئے، اس کو تھوڑا سا اچھا جو ہے وہ فیل ہو۔ اس طرح کے ہی الفاظوں کا انتخاب کریں۔ ثواب کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا، اور ایون کہ اور بھی پریشان حال ہے تو ان کی بھی تعزیت ہمیں کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعزیت کا جو ہے وہ انداز کتابوں میں نقل ہے مفتی صاحب۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دعا فرمائی، اے خدا ان کے غم کو تسکین دے اور ان کی مصیبت کو بہتر بنا اور بہتر عوض عطا فرما۔ یہ دعا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک دوسری جگہ پڑھا تھا حدیث میں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی تو وہ گفتگو کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر بدلہ کیا مجھے مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی کچھ ہی دن نہ گزرے تھے، عدت کے ایام جو تھے وہ گزرے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں پیغام نکالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیسا بہترین بدلہ عطا دعائے مصطفیٰ کی برکت کا ظہور بھی تو ہوا، تو کیسا ہوا، کیسی برکت ملی کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت بخشی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز مبارکہ بھی تعزیت کے حوالے سے یہی تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی اس طرح کا انداز مبارکہ ملتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ جو ہے وہ اس کی تعزیت فرمایا کرتے تھے۔ جب کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تو آپ اس کی بھی جو ہے وہ تعزیت فرماتے تاکہ اس کی پریشانیاں جو ہے وہ کم ہوں۔ اچھا، میں الفاظوں کے انتخاب کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا تھا مفتی صاحب، کہ الفاظوں کا انتخاب جو ہے نا وہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ چہرے پر مسکراہٹ جو ہے وہ لے کر آنا کہ بندہ کسی کی پریشانی میں چلے اس کو کہہ رہا ہے لیکن وہ مسکرا رہا ہے، اس کا دل ادھر چور چور ہو رہا ہے اور یہاں پر ہنس کے تعزیت کے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ لوگ کہ جو کسی کی تعزیت کرنے کے لیے یا پھر ایسے ہی میت کے ساتھ میں قبرستان جب جاتے ہیں تو معاذ اللہ قبروں پر بیٹھ کر مفتی صاحب قبرستان میں جو ہے وہ ہنسی ماحول وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بتائیں کہ ایسے لوگ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر جو اعز و اقربا ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں اور ادھر یہ بندہ جو ہے وہ تدفین میں جب گیا تو یہ ہنس رہا ہے، تو بتائیں کہ ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ بندہ اپنے اوپر بھی تو لے کر یہ دیکھ سکتا ہے نا کہ اگر میرے گھر میں ایسا ہو اور جو آنے والے اگر اس طرح کا رویہ کریں تو پھر یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوگا، ہمیں بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو انداز ہمیں ایسا ہی اپنانا چاہیے۔ بعض اوقات بہت اگر میں اس سے الگ سے اگر میں بات کروں کہ بہت ساری پریشانیاں ہیں، ہمارے چند جملے جو ہے وہ اس کو بڑا ڈھارس پہنچائیں گے، اس کو تسلی دیں گے۔ یہاں پر ایک واقعہ جو ہے نا مفتی صاحب میرے ذہن میں آیا۔ ایک شخص کا نا موبائل چوری ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ موبائل سے تو آج کل تو اور زیادہ اٹیچمنٹ ہے، یعنی اگر موبائل گھر پر رہا تو بندہ فلائٹ کینسل کروا دے کہ موبائل میرا رہ گیا، اس کے بغیر چلے گا نہیں، ہر 5-5 منٹ میں نکال کر دیکھنے کی عادت ہے۔ خیر اس بندے کا موبائل جو ہے نا وہ چوری ہو گیا۔ صاحب اب کیا ہوا کہ بڑا پریشان ہوا اور کسی نے کہا کہ بھائی وہ چوری ہوا، ملے گا تب ملے گا، لیکن سب سے پہلے آپ جو ہے نا اپنے سیم کارڈ بند کروا دو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مس یوز ہو جائے۔ تو پھر اس نے کسی اور موبائل سے کال کیا کمپنی میں، اور کمپنی میں کال کر کے ایک دم ہڑبڑاہٹ میں اس نے جو ہے نا بالکل ہلو ہلو کر کے اس نے کہا کہ بھائی میرا موبائل چوری ہو گیا، آپ فوراً میری سیم جو ہے نا وہ بند کر دو۔ مفتی صاحب جو کال سینٹر والا بندہ تھا نا وہ بڑا سمجھدار تھا، خیر خواہی کا اس کے اندر جذبہ تھا۔ ٹھیک ہے وہ اپنے منصب پر اور اپنا جہاں بھی وہ کام کر رہا تھا اس کو اپنا کام تو کرنا تھا، لیکن جو اس نے الفاظ کہے نا
یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کھڑے کھڑے ایسا لگا کہ میری پریشانیاں جو مجھ پہ وہ تھی نا، وہ غم تھا نا، میرا موبائل چوری ہوا، وہ میری پریشانی ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرے دل پہ سے بوجھ ہٹ گیا۔ اس نے کہا نا بھائی آپ تو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا نا، آپ خیر ہیں، آپ کو تو کوئی اور پریشانی تو نہیں پہنچی۔ یعنی وہ ایسا کہتا ہے کہ یہ پریشانی ایک طرح سے جو نا میری وہ دور ہو گئی، پریشانی میری کافور ہو گئی۔ اس کے الفاظ میٹھے ایسے کہ بھائی ایسے میٹھے آپ تو الفاظ ٹھیک ہے انداز نا۔ کو اس نے اختیار کیا ہاں کہ اس کی غم کا مداوا بن گیا وہ۔ بتائیے بتائیے، یعنی موبائل تو چوری ہوا لیکن آپ تو ٹھیک ہے نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمارے بھی جو ہے یہی الفاظ ہونے چاہیے کہ بھائی دیکھیں، اگر یہ چیز اگر آپ کی پرابلم میں آئی ہے، یہ نقصان ہوا ہے، لیکن آپ شکر ادا کریں، آپ کی جان سلامت ہے، آپ کی دیگر چیزیں سلامت ہے، اس طرح آپ اس کو شکر کے پہلو بھی بتائیں محل کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس طرح اس کے غم میں کمی بھی آئیں گی اور شکر کرنے کا بھی جو ہے نا موقع ملے گا۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ بعض جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ بھی غموں کی کیفیات میں تو جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہ آپس میں ایسے کلام کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بعض اللہ اوقات اللہ اللہ، وہ کفر میں جو ہے نا وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو میرے بیٹے کی ضرورت تھی، اللہ معاذ اللہ، اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ کو نیک بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ عورتیں کہ بیٹھتی ہیں ان کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا ماں بول دیتی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے نہ جانے کیسے کیسے کفریہ کلمات جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک تو وہ بولنے کا انداز، رونے کا انداز، نوحہ گریہ کرنے کا انداز، اللہ اکبر، جس کی شریعت میں ممانعت ہے، وہ چیخ چیخ کر رونا، پکار کر۔ پکارنا، آہو آویلا کرنا، اور یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ اب ساتھ میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں، کفریہ کلمات ایسے ایسے بولے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا بہت سو کا۔ اچھا محبتوں کا اظہار بھی تو مرنے کے بعد ہو رہا ہے مفتی صاحب، زندگی میں کبھی پوچھا نہیں ہوگا اس کو۔ بتائیں اب اولاد ہیں، ماں باپ جو ہے پریشانی میں، جب کچھ احساس نہیں، انتقال ہو گیا تو بہت رو رہا ہے، میں تو ماں سے بہت محبت کرتا تھا، میں تو 3 دن تک کھانا بھی میں نے نہیں کھایا۔ ساری محبتوں کا اظہار جو بندے کے مرنے کے بعد ہو رہا ہے۔ بھائی زندگی میں آپ کہاں ہیں؟ بہو ہے، ساس سے زندگی بھر لڑتی رہی، ساس کا انتقال ہو گیا تو اس پر تو بالکل پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کرنے لگی، میری تو ساس بڑی یہ تھی وہ تھی، یہ اور ساری ایسے چیزیں خیر الفاظ، ہو رہی ایسے ہوتی ایسے ہیں۔ جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی یعنی وہ خیر ٹاپک سے ہٹ کے، لیکن وہ ایسے ایسے الفاظ، ارے وہ تو نیکوں کا سردار تھا، نماز ایک نہیں پڑھی ہوتی ہے نماز نہیں مفتی پڑھی صاحب، ہوگی لیکن وہ تو جنت میں اس کا گھر بن گیا، اور وہ تو تو جنتی بالکل ہیں۔ اچھا جنتی خواب ہے۔ بھی پھر بہت سارے آتے ہیں خواتین کو اس کے انتقال سے پہلے ہی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے تو مطلب میں نے تو پہلے ہی خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ان کے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے، مجھے تو پہلے ہی خواب میں بتا دیا تھا کہ یہ ہم جانے والے ہیں بیٹا، اب خیال رکھنا، اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ہمیں فضول گفتگو سے بھی بچنا چاہیے، خاص کر کفریہ کلمات بالکل خاص سے کر بچنا کفریہ چاہیے۔ کلمات امیر سے اہل سنت کا ہمیں بچنا رسالہ، چاہیے۔ امیر کتاب اہل ہے سنت پوری، کی پوری کتاب ہے، ماشاءاللہ۔ اس میں اس موضوع کو امیر اہل سنت نے موت کے وقت کہے جانے والے اللہ کفریہ کلمات کو امیر اہل سنت نے خصوصیت کے ساتھ بیان اللہ کیا ہے۔ اکبر، اللہ تو تمام ایف جی این چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ امیر اہل سنت کی یہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ضرور مطالعہ کریں، اور خصوصاً یہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تعزیت، اس کے متعلق اس کو ضرور بھی ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور بہت سے کفریات سے انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں سبحان گے۔ اللہ سبحان اللہ۔ بولنا کیا ہے، کہاں کیا بولنا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، یہ بھی ایک فن ہے۔ بولنا بولنے سے آتا ہے، بولنے کے لیے بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کیا بولنا ہے، ورنہ کہیں کیا بول دیا، کہیں کیا بول دیا تو پھر نہ ہونے کا ہو جاتا ہے، اور بندہ بعض اوقات ایمان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ اچھا بولنا ہے تو کتنا بولنا ہے، کبھی کبھی کہیں بولنا ہوتا ہے لیکن جتنا بولنا اس سے زیادہ بول دیا تو بھی پرابلم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں گفتگو کا سلیقہ بھی عطا فرمائے، اور یہ تعزیت والی جو سنت مبارکہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کی تعزیت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تدفین میں تشریف لے جایا کرتے تھے اپنے غلاموں کی۔ ایسے کئی سارے واقعات جو ہے وہ موجود ہے، اور صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا بھی کرتے تھے انتقال ہو جائے تو مجھے ضرور خبر جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ ایک خیر خواہی کا انداز ہے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، یہ ایک حسن معاشرت ہے۔ اگر ہم جائیں گے، کسی کی تعزیت کریں گے، پریشانی میں ساتھ دیں گے، کل کو وہ بھی ہمارے پریشانیوں میں جو ہے وہ ساتھ دیں گے۔ بعض اوقات بندہ پریشانیوں میں ہوتا ہے تو بولتا ہے کہ یار میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، مجھ سے کچھ پوچھتا نہیں ہے، تو یہ بندہ یہ بولنے سے پہلے غور کر لے کہ کیا یہ کسی کی پریشانیوں میں ساتھ دیتا تھا، کیا یہ کسی کے غموں میں شریک ہوتا تھا۔
اب جب کہ یہ پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تو بتائے پھر یہ واویلا شاید اس کا خود اپنا کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. دوسروں کا ساتھ دیں گے تو لوگ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کا ساتھ جو ہے وہ ضرور دیں گے. تو تعزیت کرنی چاہیے، ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے. جو ہماری خواتین ہیں، چونکہ ہمارا اسپیشل پروگرام یہ خواتین کے لیے، تو خواتین تعزیت کا انداز کیسے اختیار کرے، وہ بھی جو ہے وہ اپنے پردے کی حالت میں جو ہے وہ اپنے اعز و اقربا کے ہاں جائیں، ان کی بھی اسی انداز میں جو ہے وہ تعزیت کرے، ثواب کی نیت سے کرے. وہاں پر کوئی واویلا نہ مچائے اور رونا دھونا، چیخنا پکار اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نہ ہوں. اچھا، یہ غم کی یہ والی جو کیفیت ہے نا مفتی صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد تو چونکہ سوگ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور بیوی کے لیے تو ایک چلے اس کی ایک مدت ہے علاوہ بیوی کے، لیکن اس کے بعد میں بھی جو ہے نا پھر وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل ہی رہی ہوتی ہے، جو کہیں کہیں جو ہے وہ شریعت کے خلاف بھی معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہمیں اگر یہ سارے معاملات ہیں، میرا مشورہ FGN چینل کے ناظرین یہ ہے کہ ہر چیز کے متعلق ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن و حدیث میں ہمارے لیے اس کے متعلق کیا رہنمائی ہے. یہ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہر بات کا سلیقہ ہمارے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگا. FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہاں FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.